شاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے. یہ فرمان حضرت کا، اور یہ فرمان جو حضرت نے آخری مناجات میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے. حضرت جب شہید ہو رہے ہیں، تیر لگ چکے ہیں، زخم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ امام کے بدن سے خون اتنا نکل چکا ہے کہ کسی لمحے اگر سر بھی نہ کاٹا جاتا. وہاں بات بھی ہوئی ہے، ظالموں نے ایک دوسرے سے بات کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی، کچھ دیر میں خود ہی روح نکل جائے گی. اتنا خون نکل چکا ہے حسین کا کہ حسین کے سر کو ان کی زندگی میں کاٹنے کا فائدہ نہیں ہے، انہیں ایسے ہی رہنے دو. لیکن بہرحال وہ ظلم چونکہ تاریخ میں ہونا تھا اور ان ظالموں کو یہ اپنے لیے ایک لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا تھا، تو شمر آگے بڑھا اور امام کی اس کیفیت میں کہ جب امام مناجات پڑھ رہے تھے، سجدے میں سر تھا حضرت کا سر مبارک تن اقدس سے علیحدہ کر لیا. وہ ایک مناجات ہے، اس مناجات میں ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں صبرا علی قضائک یا رب لا الہ الا سواک یا غیاث المستغیثین ما لی یا رب سواک. اس فقرے کو جو مناجات میں فرما رہے ہیں، یا غیاث المستغیثین، ہے مدد کے لیے پکارنے والوں کے مددگار، اور ادھر فرما رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے. ان دونوں جملوں کو ذہن میں رکھ کر ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ یہ مدد مانگ رہے ہیں حضرت کن لوگوں سے؟ قاتلوں سے، خنجر برداروں سے، نیزہ برداروں سے، تیر مارنے والوں سے. ادھر مناجات میں فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ معاذ اللہ تضاد نہیں ہے، دونوں مستند باتیں ہیں. ایک جانب اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، ایک جانب فرما رہے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے. علیہ السلام جو پکار دے رہے ہیں وہاں، جو ایک آواز بلند کر رہے ہیں، جو حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، ہماری مدد کرے. پہلے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت اپنی مدد نہیں مانگ رہے، ہماری مدد فرما رہے ہیں. جمع کا صیغہ ہے. جس طرح قرآن مجید کی آیات الفاظ کا نشست، واو اور فا اور تقدم و تاخر، جی ضمیر منفصل، ضمیر متصل، ان چیزوں کو ایک اثر حاصل ہے اور ان کا ایک نتیجہ ہے. اسی طرح ائمہ کے کلام بھی بہت ہی دقیق اور منظم اور حکمت سے بھرپور ہوا کرتے ہیں. یہاں حضرت کو اپنی مدد کی ضرورت تھی. حضرت فرماتے ہیں میری کوئی مدد کرے، اب تو کوئی رہا نہیں ہے، اب تو سب شہید ہو رہے ہیں، سب جا رہے ہیں. لیکن فرما رہے ہیں کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. یہاں جو ہماری مدد کرے کا جو پیغام ہے وہ ہے نظریے کی مدد، وہ ہے آئیڈیالوجی کی مدد، وہ ہے تصور کائنات کی مدد، وہ ہے تفکر کی اور عقیدے کی مدد. حسین ابن علی کی فرض کریں مدد بھی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ ایک دن اور جنگ آگے بڑھ جاتی، لشکر بڑھ جاتا تھوڑا سا، اس سے زیادہ ہوتا. حسین کو وہ مدد بہرحال چاہیے تھی. لیکن یہاں پیغام جو ہمارے لیے ہے، جو آج حسین ابن علی کی آواز گونج رہی ہے اور آج بھی ہمارے کانوں میں اس کو دہرایا جا رہا ہے، اس کو کانوں میں ہمارے ڈالا جا رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سب سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. آج بھی امام حسین کی آواز کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. میرے خیال سے تمید میری اس سے زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ حسین ابن علی کو یعنی اہل بیت کو ہماری کس مدد کی ضرورت ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں میری مدد کرو تقوی الہی کے ذریعے. اور اقوال ذرا دیکھیں گے نا ہم تو ہمیشہ واضح رہے گا. مولا فرما رہے میری مدد کرو تقوی پروردگار کے ذریعے، میری مدد کرو اللہ کی بندگی کے ذریعے. حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت میں ایک مرتبہ چند طالب علموں نے نصیحت طلب کی کہ ہمیں کوئی نصیحت کریں. پاکستانی طالب علم تھے، فرمانے لگے کہ تعبد کو معاشرے میں نافذ کرو. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری اگر ہو سکتی ہے، اور ماضی کے معاشرے جب بھی بگاڑ آیا ہے، جب بھی الجھن آئی ہے، جب بھی فساد پھیلا ہے، اس کی اگر کمزوری آپ جڑ تک جائیں گے تو اصلی کمزوری اللہ کی بندگی کا فقدان، تعبد پروردگار، اللہ کی بندگی کا نہ ہونا، حتیٰ اللہ کے کلام کے آگے اپنی رائے رکھنا، ائمہ کے حکم کے آگے اپنی رائے کا اظہار کرنا. اس کے علاوہ کوئی اور موضوع ہمارے ذہن میں نہ ہو، اور ہم صرف اور صرف اگر اور موضوعات سے بھی وابستہ ہیں تو ہدف پھر بھی ہمارے ذہن میں اللہ کی بندگی ہو.
یہ بندگی جو ابھی ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، جو مغرب عشاء بھی ہم نے پڑھی ہے، یہ بندگی، یہ ایک جلوہ ہے بندگی کا، یہ حاضری ہے، یہ ہمیں منظم کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ہمیں طاہر رکھنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ہمیں دنیا کی الجھنوں سے نکل کر ایک ریاضت کرنے کا ایک انداز دیا گیا ہے، یہ ہمیں اپنے بدن کی طہارت کا ایک طریقہ دیا گیا ہے، یہ ہمیں مراقبہ اور محاسبہ کرنے کا ایک انداز دیا گیا ہے جسے نماز کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر میدان میں، ہر جگہ، بازار، کاروبار، تعلیم، گھر، سیاست، معیشت، ہر موضوع اور ہر مقام کے اوپر اگر اللہ ہمارے پیش نظر ہے، اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو، اس کا جواب دینے کے لیے اگر میں تیار ہوں۔ قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے اپنے گھروں میں بہت ساری ہم نے سینریاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اچھے اچھے مناظر کی، بعض ایسے جملے ہیں کہ جنہیں اچھی خطاطی کروا کے، اچھی ایک فریم کروا کے اپنے ڈرائنگ روم میں اور اپنے گھر کے گزرگاہوں میں رکھنا چاہیے، لگانا چاہیے۔ ان میں سے ایک اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہاں جا رہے ہو؟ ہر قدم کے اوپر ہم سے سوال ہو رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ہر نظر پر ہم سے سوال ہو رہا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہر قلم پر ہم پہ سوال ہو رہا ہے کیا لکھ رہے ہو؟ اگر ہر بات کا جواب ہمارے پاس ہے تو یہ ہے تعبد، یہ ہے بندگی اللہ کی، جی یہ ہے در حقیقت پروردگار عالم کا قرب، اور یہ ہے ہدف حسین ابن علی۔ نکل آؤ ان الجھنوں سے، اللہ کو جواب دینا ہے اور کسی کو جواب نہیں دینا۔ ایسی طاقت ایجاد ہوتی ہے پھر اس کے بعد، بزرگوں کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ جو صرف اور صرف اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو اس میں ایک ایسی طاقت ایجاد ہوتی ہے۔ خود امام حسین اپنی ایک فرمائش میں، اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا اللہ جس نے تجھے چھوڑ دیا اسے کیا ملا؟ دعا عرفہ کے اندر، یا اللہ جس نے تجھے چھوڑ دیا اسے کیا ملا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ ایک اور حدیث میں امام فرماتے ہیں جس نے بندوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ اللہ ملا نہ بندے ملے، اور جس نے اللہ کی خاطر بندوں کو چھوڑ دیا اسے اللہ بھی